واجب الاحترام عزیز بھائیوں، قابل احترام ساتھیوں، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام آقا دو جہاں سرور کائنات امام کل ختم الرسل امام الحرمین سید الثقلین رحمت للعالمین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے۔ یہ دنیا ہے، یہ عارضی ہے، آخر اس نے کبھی نہ کبھی ختم ہو جانا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے، بزرگی بڑائی بیان کرنے کے لیے، تسبیح بیان کرنے کے لیے ایک خاص مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی خاص عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ جو سورج کا نکلنا ہے اور غروب ہونا ہے، رات کا آنا ہے اور دن کا جانا ہے، دن کا جانا ہے، رات کا آنا ہے، صبح شام، یہ بادل، یہ برسات، یہ چھاؤں، یہ گرمی، یہ سردی، یہ پھل، یہ اناج، یہ سارا کچھ انسان کی ضرورت کے لیے بنایا گیا ہے، تاکہ انسان اس سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں ایک رب کی بندگی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع کرے، اور کل قیامت کو رب تعالیٰ عزت کے ساتھ اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ یہ مقصد، یہ دن ہے، یہ بدلتے رہتے ہیں، کبھی گرمی، کبھی سردی، کبھی غربت، کبھی امیری، کبھی بیماری، کبھی صحت، کبھی بچپن، کبھی جوانی، کبھی بڑھاپا، اور کبھی موت، اور کبھی عروج، کبھی زوال۔ یہ زندگی کا حصہ ہے، اتار چڑھاؤ زندگی کا حصہ ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم لوگوں کے درمیان دن کو بدلتے ہیں، رد و بدل کرتے ہیں۔ حالات جس طرح بھی ہو گزارا ہو جاتا ہے، مالی لحاظ سے، کاروباری لحاظ سے، گھریلو لحاظ سے۔ اگر کاروبار تباہ ہو جائے، مال جائیداد چھن جائے، سب کچھ ختم ہو جائے تو خیر ہے، اگر ایمان، حیا، اصلاح نہ رہے تو بندے کی دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ پاؤں بے شک پھسل جائے، زبان پھسلنے نہ پائے، آج عمل ہے، حساب نہیں، کل قیامت کو حساب ہوگا اور عمل نہیں ہوگا۔ نہ گورا رنگ خوبصورتی کی علامت ہے اور نہ کالا رنگ بدصورتی کی نشانی، کیونکہ حسن دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتا ہے۔ بیت اللہ پر کالا غلاف ہونے کے باوجود آنکھوں کی ٹھنڈک، اور کفن سفید ہونے کے باوجود خوف کی علامت۔ ایک وقت تھا کہ بات کو سمجھانے والے، جہنم سے ڈرانے والے، اسلام کے بارے میں بتلانے والے کم تھے، سمجھنے والے، سننے والے زیادہ تھے۔ پھر علماء کرام کی محبتیں، محنتیں رنگ لائی، ان کی شہادتیں، ان کی شہادتوں سے، خون سے انقلاب برپا پیدا ہوا۔ جگہ جگہ دین اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے۔ اب وقت یہ ہے کہ سمجھانے والے زیادہ ہیں اور سمجھنے والے کم ہیں۔ ہماری دعوت میں، ہمارے جمعوں میں، ہمارے پروگراموں میں ہماری وہ دعوت اخلاص والی، محبت والی، ہمدردی والی، خالصتاً اس میں اخلاص نہیں رہا، ریاکاری آئی ہے، جس کی وجہ سے ہم سمجھانے کے لیے تیار ہیں اور دنیا سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ ہم بتلانے کے لیے تیار ہیں اور لوگ سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ یہ میری بات یاد رکھنا، بات رب کے قرآن کی ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی ہو، اس کو سن لینا، سمجھ لینا، عمل کر لینا،
اس سے دنیا بہتر بنتی ہی بنتی ہے، اللہ کی قسم آخرت بھی سنور جاتی ہے اور اللہ رب العالمین جنت کا داخلہ بھی نصیب کر دیتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ایک گروہ گزرا ہے صحابہ اکرام رضوان مجمعین کا، سمعنا و اطعنا، سنا عمل کیا، اور رب نے فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ لوگ کامیاب اور کامران۔ پھر اب کا قرآن یہ بھی کہتے ہیں لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، جو تم خود عمل نہیں کرتے وہ لوگوں کو کیوں بتلاتے ہو؟ خود اسلام پہ کاربند نہیں ہوتے، اسلام پہ پورے کے پورے نہیں اترتے، ہماری شادیاں، ہمارے پروگرام، ہمارے معاملات، ہمارا محلہ، ہمارا گھر، ہماری چار دیواری، ہماری کلاس، ہمارا سکول، ہمارا کالج، ہماری یونیورسٹی، کیا ماحول ہے بتلانے کی ضرورت نہیں ہے، اب خود سمجھدار ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، ساری دنیا انگلیوں کے نیچے پڑی ہے، جیسے مرضی جو مرضی چاہو کلک کرو، ساری دنیا کھل کر کے سامنے آتی ہے، کسی سے بھی کوئی چیز لکی چھپی نہیں ہے۔ رب کا قرآن جو کہتا ہے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، آپ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، صراط مستقیم بتلاتے ہو، لیکن خود اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ اپنے معاملات، اپنی شادی، اپنی خوشی، اپنی غمی کے معاملات کا جائزہ لیں، کیا ہم اس پہ صحیح معنوں میں کاربند ہے یا یہ باتیں صرف لوگوں کو بتلانے کے لیے؟ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اللہ فرماتے ہیں تم قرآن نہیں پڑھتے۔ سب مسلمانوں کے لیے ہے، جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھا ہے، سب کے لیے پیغام ہے، رب کا قرآن ہے۔ میں اس بات کی طرف لانا چاہتا ہوں، اسلام ایک ضابطہ حیات ہے، انسان اس پر عمل کرے، اسلام ایک وقار ہے، اسلام میں انسان کی عزت ہے، اسلام میں بھلائی ہے، اسلام قبول کریں گے ہماری جان بھی محفوظ، اسلام صحیح معنوں میں قبول کریں گے ہمارا مال بھی محفوظ، اگر اسلام صحیح معنوں میں ہم پہچان گئے، اس پر عمل کر گئے، اللہ کی قسم پھر ہماری عزتیں بھی محفوظ رہیں گی۔ اگر ہم اپنی ضرورت کے تحت اسلام کو لیتے رہے، استعمال کرتے رہے، جس طرح ہم اسلام کے ساتھ کریں گے، پھر رب تعالیٰ اسی طرح ہمیں برباد بھی کرے گا۔ رب کے قرآن کا فیصلہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا فیصلہ ہے۔ اسلام آیا تو عزت ملی، اسلام آیا تو ہمارا مال جان محفوظ ہوا، اسلام آیا ہماری بیٹی کی، بہن کی عزت محفوظ ہوئی۔ اور رب کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، جو اسلام کہے وہ مان لو، جس سے اسلام روکے وہ رک جاؤ، اسی میں بھلائی ہے، اسی میں کامیابی، اللہ کی قسم یہ رب کا قرآن ہے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ شیطان کی آرزو کیا ہے، تمنا کیا ہے، شیطان کی سوچ کیا ہے؟ وہ ازل سے ہمارا دشمن ہے، وہ اپنی پراپر طریقے سے دشمنی نبھا رہا ہے۔ جو ہم نے وعدہ کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم کتنی وفاداری کر رہے ہیں اسلام سے اور قرآن سے، وہ دشمن ہے، وہ اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہے۔ رب نے شیطان کی آرزو، تمنا، چاہت قرآن میں بیان فرمائی، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، اللہ فرماتے ہیں شیطان کی چاہت ہے، شیطان کی آرزو ہے کہ انسان فقیر ہو جائے، کنگال ہو جائے، ایک رب کو چھوڑ کر کے در در کا بھکاری بن جائے، غیر اللہ سے مانگے، نظر و نیاز غیر اللہ کے نام پہ چڑھائے اور درباروں پہ جائے۔ پھر شیطان کی خواہش یہ ہے کہ انسان فقیر ہو جائے،
اگلی خواہش کیا ہے؟ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. رب کا قرآن کہتا ہے شیطان کی خواہش ہے کہ تم بے حیا ہو جاؤ، تمہارے اندر سے ایمان کی لذت کو اور حیا کی لذت کو وہ نکال دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حیا اور ایمان کا گہرا تعلق ہے. اگر حیا ہے، حیا بچے گا تو ایمان بچے گا، اگر حیا نہیں تو ایمان بھی نہیں بچے گا. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، وہ بے حیا بنانا چاہتا ہے. دوسرے لفظوں میں جس میں حیا نہ رہے، اِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس میں حیا نہیں رہتا نا اس میں ایمان بھی نہیں رہتا، اور جس میں حیا نہیں ہے وہ چاہے دل میں جو مرضی آتا رہے کرتا رہے، اس پہ دین اسلام کی باتیں اثر ہی نہیں کرتی. ایسے ایسے پروگرام اور ایسے ایسے فنکشن ہم نے دیکھے ہیں، ہمارے بھائیوں کے دیکھے ہیں، 5 وقت کی نمازیوں کے دیکھے ہیں، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں ان کے دیکھے ہیں، پہلی صف کے نمازیوں کے دیکھے ہیں. شادیوں بیاہ میں تقریبوں میں تشریف لے کے جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ جی ہماری مجبوری ہے، اب کیا کر سکتے ہیں، یہ ماحول اس طرح کا ہے. ماحول کو رکھتے رکھتے، ماحول کی لاج رکھتے رکھتے، برادری کی لاج رکھتے رکھتے، فیشن کی لاج رکھتے رکھتے، اللہ کی قسم ہمارا ایمان ضائع ہو گیا، برباد ہو گیا ہے. کتنا پیارا اسلام ہے، کتنا پیارا اسلام ہے. انسانوں کے حقوق تو دیے جو دیے ہیں، اسلام نے اللہ کی قسم جانوروں کے بھی حقوق بتلائے ہیں. عزت کی ہے عورت کی، مقام دیا ہے عورت کو، شان دیا ہے عورت کو. اسلام آنے سے پہلے عورت کو حقیر سمجھا جاتا تھا. یہ جو اپنے آپ کو نظر بند کہتی ہیں، تنگ دلی کا مظاہرہ کرتی ہیں کہ ہم پردہ کریں گی، لوگ کیا کہیں گے، ہم نماز پڑھیں گے، لوگ کیا کہیں گے، یہ لوگوں کی باتوں میں آ کر کے اپنی غیرت اور عزت کی، ماں باپ کی چادر اور 4 دیواری کے جنازے ہم نے نکالے. اسلام آنے سے پہلے عورتوں کو، بچیوں کو حقیر سمجھا جاتا تھا اور زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. اسلام آنے سے پہلے دور جاہلیت میں عورت کو اگر کوئی ایام مہواری مخصوص دن آ جاتے، اسے ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا، اس سے بات چیت، تعلقات، معاملات ختم کر دیے جاتے تھے. ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا. اور پھر اللہ کی قسم یہاں تک حقیر سمجھا جاتا تھا عورت کو. کوئی بھی بات چیت، معاملات، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا لوگ پسند نہیں کرتے تھے. اچھا وہ پاکیزہ کیسے ہوتی تھی؟ وہ پاکیزہ، ان کا پاکیزہ کرنے کا انداز یہ تھا کہ کسی جانور کو اس کے قریب کرتے تھے، وہ نہاتی نہیں تھی، کپڑے نہیں تبدیل کرتی تھی، کچھ بھی نہیں کرتی. ایک بند کمرے میں اسلام آنے سے پہلے دور جاہلیت میں لوگ عورت کو بند کرتے تھے، جانور کو اس کے قریب کرتے تھے. اگر جانور اس کی سمیل اور بو سے مر جاتا تو اس کو باہر نکال لیتے، وگرنہ عورت کو دوبارہ پھر کمرے میں بند کر دیتے تھے. اسلام آیا تو عزت ملی، اسلام آیا تو شان ملا، اسلام آیا عورت ماں بنی، بیٹی بنی، بہن بنی، عورت کو عورت کے مقام، حقوق ملے، اسلام نے بتلایا ہے. اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جنگیں ہوتی تھیں، بیت المال میں مال جمع کروایا جاتا تھا، مال غنیمت ہاتھ آتا تھا. کسی مال غنیمت، کسی کے پاس اسلحہ آیا ہے، سونا آیا ہے، چاندی آیا ہے، اور پھر جب یہ مال تقسیم ہوتا تھا نا، پھر کافروں کی جو عورتیں پکڑی جاتی تھیں، مشرکوں کی عورتیں جو پکڑی جاتی تھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ برابر کے تقسیم کرتے تھے. میں آپ کو اسلام کی بات بتلانا چاہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یہ لونڈی جس کے حصے میں آئی ہے وہی استعمال کرے گا، وہی اس کے قریب جائے گا، اس کے علاوہ اس کا بھائی، اس کا بیٹا اور اس کا کوئی رشتہ دار اس عورت کے قریب نہیں جائے گا. اللہ کی قسم اسلام نے ہمیں یہاں تک دعوت دی ہے، غیر مسلمانوں کی وہ عورت ہو اس کا بھی تحفظ کرنا اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے. یہ اسلام ہے. ہماری عافیہ صدیقی کے ساتھ کیا حال کیا جا رہا ہے. ہم بھی ان کی بات مانتے ہیں اور کہتے ہیں وہ ہیں پڑھے لکھے لوگ. میں کہتا ہوں وہ پڑھے لکھے کیسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا باپ کون ہے. یہ مغربی لوگ
سکولوں میں بچے کے ایڈمیشن کروانے جاتے ہیں اور بتلاتے ہیں ماں کا نام باپ کا پتہ ہی نہیں۔ اسلام نے پہچان دی ہے تیرا باپ کون ہے، تیرا بھائی کون ہے، تیرا شوہر کون ہے، تیرا بیٹا کون ہے۔ یہ اللہ کی قسم اسلام کی ہم پر مہربانی ہے، نہ کہ ہم نے اسلام قبول کر کے اسلام پہ احسان کیا۔ نہیں، ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ کی قسم اگر عورت کو پردے کا حکم ملا ہے تو اس میں ہم سب کی بھلائی ہے، اس سب میں ہماری بھلائی ہے، ہماری عزت ہے۔ اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پردے کا حکم چہرے کا حکم نہیں ہے، چہرے کا پردہ نہیں ہے۔ سادہ مثال اپنے علم کے مطابق، ناقص علم کے مطابق دینا چاہتا ہوں۔ اچھا میں یہ بتلانا چاہتا ہوں جب پردے کا حکم نازل ہوا اس سے پہلے عورت کی کون سی چیز تھی جو ننگی رہتی تھی؟ ہاتھ پاؤں، اور ہاتھ پاؤں کا تو پردہ ہی نہیں ہے۔ اسلام نے جب پردے کا حکم دیا تو صرف چہرہ ہی ننگا تھا نا، ہاتھ پاؤں تو ویسے ہی ننگے رہتے تھے۔ کچھ لوگوں کا نظریہ ہے کہ چہرے کا پردہ، میں کہنا چاہتا ہوں جب پردے کا حکم نازل ہوا تب صرف چہرہ ہی تو ننگا تھا صحابیات کا رضوان المجمعین، تو پھر پردہ کس کا ہوا؟ چہرے کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مائیں امہات المؤمنین، آپ کی ازواج مطہرات کے پاس لوگ مسئلے مسائل پوچھنے آتے ہیں، کوئی اپنا ہوتا ہے کوئی بیگانہ ہوتا ہے۔ یہ شیر خدا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے، میری خواہش ہے کہ تمہاری ازواج مطہرات ہماری مائیں پردہ کیا کریں۔ رب تعالیٰ نے فوراً قرآن کریم نازل کیا، فوراً یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بولنا رب کو اتنا پسند آیا، آسمان سے رب تعالیٰ نے قرآن بنا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پہ نازل فرما دیا۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ رب نے فرمایا جس طرح دور جاہلیت میں عورتیں بن سور کے خوشبو لگا کے باہر نکلتی تھی نا، مومن عورتوں کو یہ حکم نہیں ہے، مسلمان عورتوں کو یہ حکم نہیں ہے، یہاں تک کہ کوئی عورت ظاہری خوشبو جس کی خوشبو لوگوں تک جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے۔ کوئی عورت پسند کرتی ہے کوئی لباس اس طرح کا ہو، خوشبو لوگوں تک جائے، پتہ چلے کوئی کالج یونیورسٹی کی پڑھی لکھی عورت گزری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو عورت خوشبو لگاتی ہے اور بے حیائی کو بے پردگی کو پسند کرتی ہے، وہ خوشبو لگا کے جہاں جہاں سے گزرتی ہے، جس جس مرد کو اس کی خوشبو پہنچی ہے اس مرد کو گویا کہ اس نے زنا کی اجازت اور زنا کی دعوت دی ہے۔ وہ گھر آئے اور غسل کرے، غسل کیے بغیر برتن میں ہاتھ نہ ڈالے، وہ زانیہ ہو گئی ہے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورت آئی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جی مرغے کا دورہ پڑتا ہے، بخاری میں حدیث موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کیسے آئی ہو؟ فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جی مرغی کا دورہ پڑتا ہے اور مرغی کی دورے کی تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے، ہم نے ایسے مریض دیکھے ہیں، اللہ معاف فرمائے اس بیماری سے، اللہ جن کو یہ بیماری ان کو شفائے کا عملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ فرمایا اللہ کے نبی دعا کریں۔ فرمایا کس لیے؟ کہ اللہ مجھے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ رحمت والے ہاتھ اٹھ گئے، رحمت والی زبان کھل گئی تو اللہ نے شفا عطا کر دینی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے کیا مشکل ہے؟ فرمایا اے عورت اگر تو اس بیماری پر صبر کرتی ہے تو تجھے جنت کی گارنٹی ہے، اگر کہتی ہو تو میں رب سے دعا کر دیتا ہوں اللہ شفا دے دیتا ہے۔ اللہ کی قسم قربان جو اس بہن پر، اس نے کہا اللہ کے نبی میں اس بیماری پر صبر کرتی ہوں کیونکہ اس کے بدلے میں جنت کی خوشخبری ہے، لیکن ایک ریکویسٹ ہے جب مجھے مرغی کا دورہ پڑے آپ رب سے دعا کریں میرا پردہ ویسے کا ویسا رہا کرے، میں پردے میں ہی رہا کروں تو اس بیماری پر میں صبر کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کی قسم یہ تھی عورتیں۔ جب بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے دین اسلام کا کوئی بھی حکم اس پر نافذ نہیں ہوتا۔ کہا مرغی کا دورہ پڑے
تو میرا پردہ نہ ہٹا کرے۔ اللہ کی قسم یہ عورتیں تھیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جس کسی نے چلتی پھرتی جنتی عورت دیکھنی ہے فلاں قبیلے کی فلاں عورت کو دیکھ لے، وہ چلتی پھرتی جنتی عورت ہے۔ ایک عورت آئی، صحابہ کرام رضوان مجمعین کے پاس، جنگ ہوئی، جنگ ختم ہوئی، پردے کی اہمیت وقار اسلام نے دیے ہے، با حیا بنایا ہے تاکہ معاشرہ بگڑے نہ۔ لڑائی اور فساد 90 سے 95% قتل و غارت حیا کے نام پہ ہو رہے ہیں۔ مالی جانی نقصان ہو بندہ برداشت کرتے ہیں، غیرت کا مسئلہ آ جائے مر جاتے ہیں یا مار دیتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے بے حیائی کی جڑیں کاٹ کے رکھ دی ہیں۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم۔ فرمایا جو بے حیائی پسند کرتے ہیں، بے حیائی پھیلاتے ہیں۔ آج 11 فروری ہے، 14 فروری کے نام پہ کالج یونیورسٹیوں میں بڑے بڑے اداروں میں ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے، پھول پیش کیا جاتا ہے، اس میں ہمارے معاشرے کی لا الہ الا اللہ پڑھنے والی عورتیں سب شامل ہیں۔ الحیاء من الایمان، جس کا حیا نہیں ہے اس کا کچھ بھی نہیں بچا، فیشن بنا لیا گیا ہے۔ وہ مرا تھا ویلنٹائن ڈے صاحب، اسے شہید کا لقب دیا گیا ہے۔ وہ اپنی محبوبہ کے نام پہ مرا تھا چوڑا۔ ہم نے کلچر اپنا یہودیوں کے، عیسائیوں کے، تم نے نہیں سنا؟ اسلام کی بیٹی کا کردار، اللہ کی قسم ہندوستان میں مسکان ہماری بیٹی، اللہ اس کی حفاظت فرمائے، اللہ اس کے بدن سے دین اسلام کے مجاہد پیدا کرے گا۔ یاد رکھنا یہ پاکستانی عورتیں یہ فیمس ہونے کے لیے نقاب اتارا، نقاب اتارنے سے فیمس نہیں ہوئی، سر سے دوپٹہ اتار دیا، یہاں تک بھی فیمس نہیں ہوئی، ٹک ٹاک پہ آ گئی، سوشل میڈیا پہ آ گئی، وہاں فیمس نہیں ہوئی۔ پھر مینار پاکستان میں 14 اگست والے دن فیمس ہونے کے لیے آئی تھی۔ وہ عائشہ بکواس کرتی تھی جس نے کہا تھا سارے پاکستان کو لٹکا دو۔ تو وزیر اعظم لگتی ہے، تو آئی کیا لینے تھی یہاں پہ 14 اگست میں؟ 70 سالہ بابا، 75 سالہ بابا جیل میں گیا، پوچھا تو کیسے آیا ہے، تو نے بھی کوئی ایسا معاملہ کیا تھا؟ اس نے کہا اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں ساری 75 سالہ زندگی میں پہلی مرتبہ جیل میں آیا ہوں، اس فحاشہ اور بغیرت عورت کی وجہ سے آیا ہوں۔ وہ فیمس ہونے آئی تھی یہاں پر۔ اللہ کی قسم جسے رب تعالیٰ عزت دے وہ ہماری بیٹی نقاب پہ پابندی، یونیورسٹی کالج آ رہی ہے، جے شری رام کے نعرے لگا رہے ہیں، اس سے انٹرویو لیا گیا، بیٹا بتاؤ تم نے اللہ اکبر کی تکبیر، اللہ اکبر کا نام بلند کیوں کیا؟ اس نے کہا جب میں ڈرتی ہوں تو میں اللہ کا نام لیتی ہوں، جب میں ڈرتی ہوں جو مجھے ڈر ہوتا ہے، میری جان کا مجھے خوف تھا۔ وہ کہتے تھے پردہ ہٹاؤ، میں نے نہیں ہٹایا، مجھے یاد ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ کی قسم پوری دنیا کو پتہ چلا ہے یہ اسلام کو ماننے والی بیٹی، اسلام کی بیٹی۔ جنگ ختم ہوئی، بات کر رہا تھا، ایک عورت آئی، فرمایا میرا جوان بیٹا شہید ہوا ہے۔ کبھی اس صحابی رسول سے پوچھتی ہیں، کبھی اس صحابی رسول سے پوچھتی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کا پتہ بتلا دو، اپنے بیٹے کی شہادت کی تصدیق کروانی ہے۔ صحابہ کرام رضوان مجمعین بات چیت کر رہے ہیں، ہے پردے میں، بات چیت کر رہے ہیں کہ اس کا جوان بیٹا شہید ہو گیا اور یہ ابھی تک بھی باپردہ ہے، ابھی تک ہوش و حواس کے قائم ہے۔ صحابہ کی بات سن کے کہتی کیا کہا تم نے؟ بہن جی ہم تو آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کا جوان بیٹا چلا جائے اسے تو ہوش و حواس ہی نہیں رہتا، آپ ابھی بھی پا پڑتا ہے۔ تو وہ عورت فرماتی ہے اللہ کی قسم بیٹا مرا ہے، غیرت نہیں مری، بیٹا شہید ہوا ہے، غیرت شہید نہیں ہوئی۔ پھر مدینے کی مختصر واقعہ، ٹائم زیادہ، مدینے کی عورت، مومنہ عورت، مسلمان عورت صرافہ بازار میں گئی یہودیوں کے پاس، یہ یہودی شروع سے خبیث ہیں،
اور اللہ نے ان کو مال و دولت بڑا دیا ہوا ہے. یہ ضروری نہیں کہ جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہو اللہ اس پہ راضی ہوتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے. ہاں یہ بات ضروری ہے کہ جس سے رب تعالی ناراض ہو جائے اس سے رزق نہیں چھینتے، سجدے کی توفیق ضرور چھین لیتے ہیں. عورت نے کہا میں نے زیور بنوانے ہیں. پاس بیٹھا یہودی کا دوست تھا، وہ بھی سن رہا تھا. یہ دکان والے یہودی نے کہا اپنے چہرے سے دوپٹہ ہٹاؤ، نقاب ہٹاؤ، اور پھر تمہارا چہرہ دیکھ کر کے سانچا لیا جائے گا اور ڈیزائن بنایا جائے گا. اگر چہرے سے پردہ نہیں ہٹاؤ گی تو تمہارا زیور سونا چاندی ہم نہیں بنا کے دے سکتے. اس عورت نے کہا سونا چاندی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے جنت کی ضرورت ہے. تم سے ڈر نہیں لگتا، اللہ کی پکڑ سے ڈر لگتا ہے. میں چہرے سے نقاب نہیں ہٹاؤں گی، نہیں بنانا تو نہ بناؤ. پاس بیٹھا یہودی کا دوست، اس نے شیطانی کی اس کا دوپٹہ کہیں کیل میں اٹکا دیا. اور پھر جب یہ مسلمان کی بیٹی اٹھنے لگی، دوپٹہ وہاں پہ اڑا ہوا تھا کیل کے ساتھ، جلدی اٹھنے کی وجہ سے دوپٹہ وہاں سے کھینچا گیا، چہرے سے نقاب ہٹا. اس اسلام کی بیٹی نے پورے مدینے میں کوہرام مچا دیا تھا. آواز لگائی چہرے سے دوپٹہ ہٹا اور کہا میرا اسلام لٹ گیا. یہ نہیں کہا کہ میری عزت لٹ گئی، کہا میرا اسلام لٹ گیا. ہے کوئی اسلام کا دفاع کرنے والا؟ صحابی رسول کے کان میں آواز پڑی، فوراً گئے، کہا ہماری بہن کو، اسلام کی بیٹی کو کس نے تکلیف دی ہے؟ فرمایا فلاں نے دی ہے. فوراً وہیں پہ قتل کیا. یہودی اکٹھے ہوئے، صحابی رسول کو وہاں پہ بدلے کے طور پہ شہید کیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز پڑھائی اور صحابہ کرام مجمعین کو فرمایا صحابہ اٹھو، اپنے اپنے گھروں سے نکلو، اپنی تلواریں نیاموں سے نکالو، ہم اسلام کی بیٹی کا بدلہ لیں گے. انہوں نے ایسے ایسے معاملہ کیے ہیں. صحابہ جہاد کے لیے نکلے ہیں، بیٹی کے خاطر نکلے ہیں، اسلام کی عورت کی خاطر نکلے ہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ تم نے اچھا کیا، ایک اسلام کی بیٹی نے پکارا ہے اور تم باہر نکل آئے ہو جہاد کے لیے، قتال کے لیے. اگر تم نہ نکلتے تو اللہ کو اتنا غصہ آیا تھا، سورج نکلنے سے پہلے پہلے اللہ پورے مدینے کو تباہ و برباد کر دیتا. یہ اسلام اللہ کی قسم. تو انشاءاللہ تعالی جہاں ہماری بیٹی ہماری بہن ہمیں پکارے گی ہم جائیں گے، ہم دعوت دیں گے، پیغام دیں گے. ابھی سے دعوت دینا شروع کر دو. یہ ویلنٹن ڈے بے حیائی ہے، اور جس میں حیا نہیں اس میں ایمان نہیں ہے تو اسلام کہاں رہے گا، اس کی عزت کہاں رہے گی. دعا کریں اللہ رب العالمین ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے. لہذا حیا کرنا اسلام میں سے ہے. اسلام اگر چاہتے ہو کہ ہمیں اسلام مل جائے، کل قیامت کو شرمندگی سے بچ جائیں، دنیا سے شرمندگی میں بچ جائیں، تو اسلام کو قبول کرنا پڑے گا. رب تعالیٰ فرماتے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. رب تعالیٰ